رہتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکے، اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکے، تو ٹھیک ہے، بہت ہی دیہاتی قسم کا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، بالکل ان پڑھ ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی، اور قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو کس کام کی ہے تمہاری پڑھائی؟ اگر تم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہو، ایک بار بھی زندگی میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے، حالانکہ بار بار پڑھنا چاہیے، تو پھر تمہاری پڑھائی کس کام کی ہے؟ کیا فرق ہے ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں؟ حضرات، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ ہدایت کی کتاب، یہ آپ کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ایک مضبوط، ایک طاقتور، ایک کامیاب، ایک اچھا انسان بنانے کی ضمانت دیتی ہے۔ زندگی کو گزارنے کے جو بہترین سے بہترین اصول ہو سکتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ ایک اچھا گھر کیسے چلائے، قرآن مجید میں جا کر پڑھیے۔ ایک اچھا محلہ کیسے ہونا چاہیے، قرآن مجید میں پڑھیے۔ ایک اچھی حکومت کیسی ہوتی ہے، قرآن مجید میں پڑھیے۔ ایک اچھی تجارت کیسی ہوتی ہے، قرآن مجید میں پڑھیے۔ آپس میں بہترین معاملات، بہترین تعلقات کیسے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھیے۔ سب کچھ قرآن مجید میں ہے، بہترین رہنمائی، اس سے اچھی رہنمائی کہیں اور ہو نہیں سکتی۔ حضرات، غزہ میں 15 مہینے تک بمباری ہوتی رہی، سب کچھ کھنڈر بنا دیا گیا، سب کچھ ختم کر دیا گیا، لیکن اگر نہیں توڑا جا سکا تو وہاں کے لوگوں کے حوصلے کو نہیں توڑا جا سکا، وہاں کے لوگوں کے ارادے کو نہیں توڑا جا سکا، ان کی آزادی کے شوق کو نہیں توڑا جا سکا۔ یہ کیسے ہوا؟ لوگ حیران ہیں کہ 15 مہینے تک بمباری کا نشانہ بننے والے لوگ، مسلسل ہزاروں ٹن بموں کا جنہیں نشانہ بنا دیا گیا، وہ ابھی تک اتنا قائم کیسے ہے؟ ان کا جذبہ اس طرح سے برقرار کیسے ہے؟ تو جتنے لوگوں نے گہرائی سے جا کر جائزہ لیا، انہوں نے کہا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ قرآن کو سینے سے لگائے رہتے ہیں، وہ قرآن مجید میں اللہ کے رب کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کے رب کی مرضی معلوم کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید سے طاقت لیتے ہیں، قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں، قرآن مجید سے حکمت لیتے ہیں، وزڈم لیتے ہیں۔ صرف ایک سبب ہے، اسی سے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسی سے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اسی سے ان کا حوصلے بڑھتے ہیں، اسی سے ان کی قوت عمل بڑھتی ہے، اسی سے ان کا صبر بڑھتا ہے۔ بچہ قرآن کو کیسے سمجھتا ہے، آپ سوچئے، ایک 6-7 سال کا بچہ ملبے کے بیچ میں کھڑا ہوا، دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور ملک کے سربراہ کو چیلنج کر رہا ہے، قرآن کی روشنی میں، قرآن کا حوالہ دے کر۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ غزہ کو خالی بنا دو گے، غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو گے؟ دیکھو، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا گھمنڈی تھا، اس کا نام فرعون تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا، سب سے اونچا رب ہوں۔ آخر میں پتا چلا کہ اس کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، ڈوب گیا پانی میں جب اللہ کا عذاب آیا۔ اس ملک کے جو ظالم و جابر حکمراں ہیں، جو اس ملک کے مظلوم طبقات پر، کمزور طبقات پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوقاف پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی شہریت چھین لینا چاہتے ہیں، ان سے عزت کی زندگی چھیننا چاہتے ہیں، ان سے سکون اور اطمینان چھیننا چاہتے ہیں، ان کو معاشی اور معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ بنا دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی
لینا چاہیے. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے تیرنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے, اور ان کو سوچنا چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اڑنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے. کہ جس دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا دن قائم کرے گا, جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا دن قائم کرے گا آسمانوں اور زمین میں, تو کیا وہ اڑ کر آسمانوں اور زمین سے باہر نکل پائیں گے؟ ان کو سوچ لینا چاہیے. تو قرآن مجید آپ کو کتنا طاقتور کر دیتا ہے, آپ کی سوچ کتنی مضبوط بنا دیتا ہے. ایک بچے کا حال ہے, 6 سال کا بچہ اتنی مضبوط بات کہہ رہا ہے. فرعون ڈوب گیا, اس کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا, گھمنڈ میں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. حضرات مرتے دم تک اہدنا الصراط المستقیم کو مضبوطی سے تھامے رہے. یہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت بن جائے, یہ آپ کی سب سے بڑی آرزو ہو جائے. آپ ہدایت کی طلب میں بار بار قرآن مجید کھولیے. یہ کیفیت تو آپ کی ہونی چاہیے کہ بار بار ہدایت کی طلب ہے, ہدایت کا شوق ہے, ہدایت کی آرزو ہے, قرآن مجید کھولو, قرآن مجید پڑھو. یہ ایک مسلسل شوق ہونا چاہیے. ایک فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی رد نہیں کر دی جائے, ریجیکٹ نہیں کر دی جائے, میرا پروجیکٹ ریجیکٹ نہیں ہو جائے. میں ایک واقعے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک ماسٹر جی تھے, انہوں نے ایک مرتبہ کلاس میں بچوں سے کہا کہ سب لوگ اپنی کاپیاں جمع کرو, میں تمہاری کاپیاں چیک کروں, اور ایک ایک غلطی پر ایک ایک چھڑی پڑے گی. سب نے کاپی جمع کر دی. ایک بچہ کاپی لے کر کھڑا, سر جھکائے کھڑا. اس سے کہا تم کاپی کیوں نہیں جمع کرتے؟ بچے نے کہا میرے تو سارے غلط ہو گئے, میرے تو سارے غلط ہو گئے, مجھے تو پتہ نہیں کتنی چھڑیاں پڑی. ماسٹر جی نے جواب سنا کہ میرے تو سارے غلط ہو گئے. ان کی کیفیت بدل گئی. کہنے لگے کیا بات تم نے کہہ دی, کیا چیز یاد دلا دی؟ کل قیامت کے دن اگر اس حال میں مجھے کھڑا ہونا پڑا میرے سارے غلط ہو گئے, پھر کیا ہوگا؟ تو میرے دوستوں, آخرت کی فکر کرو, اس بات کی فکر کرو کہ کہیں زندگی کی پوری پونجی لگا کر جو پروجیکٹ تیار ہوا ہے وہ رد نہیں ہو جائے, ریجیکٹ نہیں ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے نا یہ پروجیکٹ, یہ کاپی, کچھ تو صحیح ہونا چاہیے, زیادہ صحیح ہونا چاہیے. کوشش ہو کہ سب کچھ صحیح ہو. کیسے ہوگا؟ قرآن مجید پڑھیں, قرآن مجید کو بار بار پڑھیں, قرآن مجید کو خوب سمجھیے, خوب غور کیجیے, اس کے ایک ایک تقاضے کو جاننے کی کوشش کیجیے. اس میں روشنی ہے, اس میں ہدایت ہے, رہنمائی ہے. کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہے ہیں اس سے؟ کیسی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ نے نعمت دی, اس نعمت کی حفاظت کا انتظام کیا کہ ہمیشہ محفوظ رہے گی. اپنے نیک بندوں سے اس کے ترجمے آپ کے لیے کروائیں اور آپ اس سے دور رہیں, اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے. تو اس محرومی سے اپنے آپ کو بچائیں. زندگی کی جو زندگی کا جو بچا کچا حصہ رہ گیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کی کتاب کے مطابق گزار لیجیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور